المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ قیامت کے دن حساب و کتاب اور میزان یعنی عمل کے وزن کیے جانے کے تعلق سے گفتگو ہوگی. حساب کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ان کا ایک ایک عمل انہیں بتائے گا اور اس عمل کا انہیں بدلہ دے گا. اگر نیکی ہوگی تو اپنے فضل و کرم سے اس کو 10 گنا کر کے، 70 گنا کر کے، 700 گنا کر کے، بلکہ ہزاروں گنا جس قدر چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نیکی کے بدلے نوازے گا. اور اگر گناہ ہوگا تو گناہ کے بدلے صرف ایک ہی اسی کے مطابق اس کی سزا ہوگی، اس میں زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً کسی قسم کا ظلم نہیں فرمائے گا. اسی طرح سے حساب میں نامہ اعمال بھی داخل ہے، یعنی تمام لوگوں کو ان کا اعمال نامہ، وہ کتاب جس میں ان کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، مندرج ہوں گے، جو کچھ انہوں نے خیر یا شر کیا، نیکی یا بدی کیا، بھلائی یا گناہ کیا، تو اس کے مطابق سب کچھ اس رجسٹر میں، اس دفتر میں، اس دیوان میں، اس کتاب میں، اس نامہ اعمال میں سب درج ہوگا، سب لکھا ہوا ہوگا، سب کی رپورٹ اس میں موجود ہوگی. جن کو یہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے وہ نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، اور جنہیں ان کے پیٹھ کے پیچھے سے انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے تو یہ لوگ بدبخت ہوں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. یہاں 2 تقسیم کی گئی اعمال نامہ پانے والوں کی. ایک وہ شخص ہوگا جسے اس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال میں مسرور ہو کر، خوش ہو کر، شاداں و فرحاں ہو کر لوٹے گا. اور دوسرا وہ بدنصیب ہوگا کہ جس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ عمل تھما دیا جائے گا. وہ تباہی کو پکارے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. جس شخص کو اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میری یہ کتاب نہ دی گئی ہوتی، مجھے اپنے حساب و کتاب کا پتہ نہ چلا ہوتا، کاش موت ہی سے میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا. لیکن اس وقت اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارے عمل کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے. ہم خیر کی راہ کو اپنائیں، نبی کے اتباع کو اپنائیں، اللہ کی توحید کو اپنائیں، تاکہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کو داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا. ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک کر کے سب اپنا حساب دے دیں گے اور ان کے اعمال کی باز پرس ہو جائے گی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میزان عمل لگائے گا، عمل کو وزن کرنے کے لیے ترازو لگائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترازو کا ذکر فرمایا ہے
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ کہ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کے ترازو کو لگائیں گے اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا ہوگا خیر یا شر تو ہم اسے لے کے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ جس کا میزان وزنی ہو جائے گا۔ میزان میں ترازو میں دو پلے ہوتے ہیں، تو اگر نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا، نیچے ہو گیا، تو وہ مزے کی زندگی میں ہوگا، خوشکن حیات اسے ملے گی، اور جس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا تو ایسا شخص جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں گویا دو بتایا گیا کہ کسی کا نیکیوں کا پلہ وزنی ہوگا، کسی کا برائیوں کا پلہ وزنی ہوگا، تو اس ترازو میں نیکیوں کو اور برائیوں کو رکھنے کے لیے جیسے میزان ہوتا ہے اس طرح سے وزن کیا جائے گا۔ آئیے اب یہ بھی معلوم کرتے چلتے ہیں کہ قیامت کے دن کن باتوں سے متعلق سوال ہوگا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بہت سارے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے عام سوالات ہیں اور بہت سارے مخصوص باتوں سے متعلق ہیں جن کی اہمیت زیادہ ہے، ان سے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے بھائیو، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کان سے سن کے دل تک بات پہنچتی ہے، دل میں فیصلہ ہوتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر دل تک بات پہنچتی ہے، دل فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جن سے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل میں جس سے فیصلہ لیتے ہیں، ان سب سے متعلق سوال ہوگا، کیا ہم نے ان کا صحیح حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا میرے شرکا کہاں ہیں جنہیں تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے، جنہیں تم میرا ساجی سمجھتے تھے، جنہیں تم میرا پارٹنر سمجھتے تھے، جو عبادتیں میرے لیے کرنا چاہیے تھا تم دوسروں کے لیے کرتے تھے، جن سے تم دعائیں مانگتے تھے، جن سے تم امید لگایا کرتے تھے، جن سے تم ڈرا کرتے تھے میرے سوا، اور جن کے لیے تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے میرے سوا، وہ کہاں ہیں آج؟ تو گویا توحید سے متعلق سوال ہوگا، اور اس کی ہمیں بھرپور تیاری ہونی چاہیے کہ توحید میں ہم قائم رہیں تاکہ توحید کے سوال کا صحیح جواب دے سکیں۔ ایسے ہی اتباع سنت سے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اس دن آواز دے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ رسولوں کو کس طرح جواب دیا تھا، ان کی اطاعت کر کے یا ان کی نافرمانی کر کے؟ تم نے سنت کی راہ اپنائی تھی یا ان کی مخالفت کر کے سنت کی مخالفت کی تھی، بدعتوں کو اپنایا تھا، خود اپنا طریقہ بنایا تھا، یا اس پیروی کو اپنا اس راہ پر چلے تھے جو راہ رسول تمہیں دے کے گئے تھے؟ تو یہ سوال ہوگا۔ اور میرے بھائی ہر عمل کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تیرے رب کی قسم ہے ہم ان تمام سے پوچھیں گے جو کچھ بھی وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہر چھوٹے بڑے عمل کے متعلق سوال ہوگا۔ اسی طرح سے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں، جو میثاق ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا جب عہد و وعدہ کیا کرو تو اسے پورا کرو، اسے نبھایا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ ایسے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تم قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق پوچھے جاؤ گے۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، قسم قسم کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو یوں ہی ضائع نہ کرو، ان کا شکر ادا کرو اور ان کو صحیح طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، کیونکہ ان کے بارے میں سوال ہوگا۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کہ جن لوگوں کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا اور جن کو رسول بنا کے بھیجا ہم دونوں سے پوچھیں گے رسولوں نے اللہ کے حکم کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور جن تک اللہ کا حکم پہنچایا گیا تھا انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، تو یہ دونوں باتیں پوچھی جائیں گی۔ ایسے ہی میرے بھائیوں سنن ترمذی اور دارمی کی حدیث ہے کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن امرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ، کہ کسی بندے کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا، اپنی مہلت حیات کو تم نے کیسے ختم کیا، تم نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، تم نے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور تم نے اپنے جسم کو کہاں استعمال کیا۔ تو یہ ساری چیزوں سے متعلق سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم یہ بھی بات جانتے چلیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب ہوگا موٹے طور پر ہم انہیں دو طرح کے لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو اہل ایمان ہوں گے کہ جن کا آسان حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب اس لیے لے گا تاکہ انہیں اللہ کی معافی دیکھ کر کے، اللہ کی مغفرت دیکھ کر کے مزید انہیں خوشی حاصل ہو۔ وہ اللہ کی وہ نام جو غفور ہے، جو عفو ہے، جو غفار ہے، جو بہت سارے اس کے نام ہیں، ان ناموں کے آثار کو البندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو مزید جان جائے، مزید اسے سرور حاصل ہو، اس لیے یہ حساب ہوگا۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا لیس احد یحاسب یوم القیامت الا ہلک، کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا وہ تو برباد ہو جائے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور داہنے ہاتھ میں نام اعمال نیک بندوں کو، متقی بندوں کو، اہل ایمان کو دیا جائے گا، اور ان کے بارے میں بھی حساب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک العرض، یہ تو پیشی ہوگی قیامت کے دن، جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے پوچھ تاچھ کی گئی، اور جس سے ایک ایک مسئلے پہ کہا گیا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا، وہ عذاب میں پڑ جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدن المؤمن یوم القیامت من ربہ عز وجل، ایک صاحب ایمان کو اس کے رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قریب کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، پھر اس سے اس کی گناہوں کا اقرار کروائے گا، اس سے پوچھے گا تم یہ گناہ جانتے ہو، تم یہ گناہ جانتے ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں اے رب مجھے پتہ ہے، ہاں اے رب مجھے معلوم ہے میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا۔ اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا، اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جہنم قریب میں بھڑک رہی ہوگی، اقرار کے سوا چارہ نہیں ہوگا، ڈر میں دل میں خوف ہوگا، خوف سے لرز رہا ہوگا، کہے گا ہاں اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی تھی، میں نے ان پر پردہ ڈال رکھا تھا، آج بھی میں انہیں بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں نیکیوں کا صحیفہ دے دیا جائے گا، اور جہاں تک کفار اور منافقین کا معاملہ ہے تو ان کو تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر کے کہا جائے گا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا تھا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، ان کو سارے لوگوں کے درمیان حساب کر کے رسوا کیا جائے گا۔ یہ متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا حصہ یا پہلی قسم، پہلا نوع جن لوگوں کا حساب ہوگا اہل ایمان ہوں گے، اور پیشی ہوگی، اللہ کی عفو و مغفرت کو دیکھیں گے،
اور انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آسان حساب ہوگا۔ دوسرا حساب اہل کفر سے ہوگا، سخت ترین حساب ہوگا۔ ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں، ساری باتوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو ان کے اقرار کے مطابق ان کی گرفت ہوگی، انہیں پکڑا جائے گا۔ اور اگر وہ چھپا لیتے ہیں، اگر وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور اس کے بعد میں اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے، اس کے باقی اعضاء اس کے گفتگو کریں گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کے پیر ہم سے بات کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں حساب اور میزان کے تعلق سے چند باتیں، اور بھی اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اتنا اس موضوع پر کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حساب میں کامیاب عطا فرمائے، اور جب ہمارا عمل تولا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔